नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम आयत नंबर 262 करेंगे। हम लास्ट टाइम भी आयत में जो पढ़े थे कि सदक़े के बारे में हमने इतनी खूबसूरत आयत पढ़ी थी, और ऑनेस्टली जब मैं आप लोगों को बता रही थी तो मेरा अपना अमल भी, मुझे इतना डर लग रहा था कि हमारे भी सदक़े क्या कबूल हो रहे हैं कि नहीं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी खूबसूरती से वो भी तसल्लियाँ दे दी कि अगर इतना पैसा नहीं है तुम्हारे पास और अगर तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में नहीं देते हो तो फिर किस तरह के अमल जो हैं वो सदक़े से भी बेहतर, वो सदक़े से बेहतर हैं जिसके पीछे इज़ा आ जाती है, जिसके पीछे तुम्हारा एहसान आ जाता है। और हमें करेक्शन भी बता दी। और देखिए कितनी आयात है अल्हम्दुलिल्लाह जो सदक़े के बारे में है, और सारी इनकी डिटेल बता दी कि कैसे हम सदका करें और हम अपने सदक़े को कैसे संभालेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि ये बिल्कुल एक कांच की तरह की चीज़ है कि थोड़ी सी भी चीज़ हमारा इरादा, जैसे हमारी नीयत अगर उस तरह से थोड़ी सी भी ख़राब हो जाती है तो हमारा पूरा सदका ज़ाया हो जाता है। अब देखिए कि इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या फरमा रहे हैं कि अल्लज़ीना, वो लोग जो युनफ़िक़ूना, जो खर्च करते हैं, अम्वालहुम, अपने मालों को, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, सुम्मा, फिर, ला युतबिऊना, फिर नहीं वो पीछे लाते, माँ, जो अनफ़क़ू, जो उन्होंने खर्च किया, मन्नन कोई एहसान जता कर, वला, और ना इज़न, और ना तकलीफ़ देकर। कि ये कितनी बड़ी बात है कि आप, लास्ट प्रोग्राम में भी मैं आपको, यहाँ से हमने अपने प्रोग्राम को ख़त्म किया था कि मन और इज़ा का सोच लें कि जो फसलों को जो तबाह कर देने वाले कीड़े हैं ना, ये दो वो हैं कि किस तरह से हम एहसान जताकर, और या फिर हम किसी को तकलीफ़ देकर, हमें यूजुअली क्या होता है कि हमें पता नहीं लगता, हमें एहसास नहीं होता कि हम क्या लफ्ज़ अदा करें और उससे किसी का दिल टूट जाता है। अब अगर आप इसको देखिए कि वो लोग जो अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, और खर्च करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करे, और उस करने के बाद जो वो मन और इज़ा देते हैं, उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं कि मन वो चीज़ है, देखिए, जो खुद बंदा किसी को कहे कि तुम्हारी तो आदत ही पड़ गई है, तुम तो सारा वक्त मुझसे मांगती रहती हो, या कोई फ़ोन करता है तो बंदा किसी का फ़ोन नहीं उठाता, और फिर अगर फ़ोन उठा भी ले तो कहे कि भाई मेरे पास तो ऐसा नहीं, जैसे सख्ती से बात करना और उसी को ही नीचा दिखाना। और इज़ा क्या होता है कि उसके बारे में किसी दूसरे रिश्तेदार से बात करना या किसी दूसरी दोस्त से बात करना कि देखो इनका तो ये काम है, मैंने तो पिछली दफ़ा भी इनको दिया था, अब हर दफ़ा ज़कात में मांगने आ जाते हैं, ज़कात मैंने और लोगों को भी देनी है। ये लफ्ज़ जो होते हैं, आप उन पे गौर कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितनी खूबसूरती से हमें समझा दिया कि मन और इज़ा नहीं देना किसी को। अब मन क्या होता है कि अता के बदले में जो आपने उसको दिया, उसके बदले में आप उससे कोई और काम करवा लें। फर कि मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है, या उसकी बच्ची की शादी आ गई, या आपने कोई उस पे एहसान ऐसा कर दिया कि आपने उसकी तनख्वाह से बढ़ के उसको कुछ दे दिया, तो फिर अब आप उसको कहें कि देखो मैंने तो तुम्हें इस तरह दिया था, अब तुम ये भी काम करो। और उस अता के बदले में उससे वो काम कराना जो उसकी तनख्वाह में नहीं था, जो उसने जो जब आपने उसको हायर किया था उस वक़्त वो उसके उसके अंदर नहीं था, लेकिन अब आपको दिमाग में ये चीज़ आ रही है, आपकी समझ में ये चीज़ आ रही है कि मैंने तो उसकी इतनी हेल्प की थी, अब चलो आज ये भी काम करके जाओ, अब ये भी काम करके जाओ, अगर तुमने घर जाना है, नहीं अभी 2 घंटे में ये चीज़ करनी है, अब ये भी तुम करके जाओ। तो इस तरह का काम करवाना। और इज़ा क्या होती है कि उसको फ़कीरी का ताना देना, किसी को ये कहना कि तुम्हें देखो तुम्हारे हालात ही ऐसे हैं, तुम्हारी ये वजह है कि तुम्हारे हालात ही नहीं कभी, हर चीज़ के अंदर देखे कि दिल टूटने वाली बात, कि अपनी किसी भी अपने बॉडी लैंग्वेज से ही किसी को तकलीफ़ दे देना कितनी बड़ी बात हो जाती है। अब फिर ये है कि मन में ये भी आ जाता है कि अता की वजह से अपनी बढ़ाई का इज़हार करना, मीन्स कि अगर आपने किसी को हेल्प कर रहे हो, अगर आप उसके घर गए हो तो आप अब ऐसे बैठो वहाँ जाके और आप ऐसे एक्ट करो कि मैं तो इतनी हेल्प इनकी करती हूँ, ये तो लोग ऐसे हैं, और अपने आप को बढ़ाई का इज़हार उनके सामने कर देना।
اس سے بھی آپ کے سارے صدقے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اب پھر ایذا کس طرح آتا ہے کہ سوال کرنے کی وجہ سے اس کو جھڑکنا کہ تم سارا وقت مانگتے رہتے ہو، بالکل وہی بات ہے۔ اور پھر دل ہی دل میں یہ احسان کا جو آپ نے کسی کو صدقہ دیا ہے یا کسی کی مدد کرو، دل ہی دل میں اس کے بارے میں سوچنا کہ میں نے تو بڑا کمال کیا، میں تو بہت دیتی ہوں، یہاں بھی دیتی ہوں وہاں بھی دیتی ہوں، میرا تو کام ہی یہ ہے۔ تو یہ چیزیں اگر آپ کے اندر ہیں تو پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو نہیں کرتے، جو یہ احسان نہیں جتاتے اور کسی کو تکلیف نہیں دیتے، لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور کوئی خوف نہیں ہوگا علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دیکھیے یہ دو چیزیں اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ خوف کیا ہوتا ہے؟ ہمیں زندگی میں کتنے خوف ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں پہ وعدہ ہے کہ وہ لوگ اگر ابھی بھی آپ کو کوئی ڈپریشن ہے، خوف کیا ہوتا ہے؟ جیسے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایلیویٹر میں جانے کا خوف ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے ہمارا سانس ہی رک جائے گا۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی ایسی جگہوں پہ جانے کا خوف ہوتا ہے کہ بھیڑ میں آپ جائیں گے تو لگتا ہے کہ ہمارا سانس رک جائے گا۔ کبھی ہمیں بچوں کا خوف ہوتا ہے کہ ایسے باہر گئے ہیں تو کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے۔ عجیب عجیب قسم کے خوف ہوتے ہیں، رات سے خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ یہ ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ وہ لوگ جو صدقہ دیتے ہیں اور اس کے پیچھے وہ من اور رضا، وہ دو کیڑے جو فصلیں کھا جانے والے ہوتے ہیں نا، وہ نہیں لگاتے، ان کو کوئی خوف نہیں، ان کو کوئی ڈپریشن نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور وہ کبھی غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ کتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہاں پہ خوشخبری ہے۔ اور قول معروف، اب اگلی آیت میں دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور بات یہ کہتے ہیں کہ اچھی بات کہہ دینا ہی صدقہ ہے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا نا، تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس اتنا نہیں ہے کہ تم کسی کی ہیلپ کر سکتے ہو، اور اگر تم کر کے بھی اس کو احسان جتاتے ہو، اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم اس سے اچھی بات کہہ دو، اسے اچھی طرح سے کہہ دو کہ دیکھو میرے پاس ابھی نہیں ہے، یا انشاءاللہ میں تمہارے لیے دعا کروں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری حالات بہتر کر دے گا۔ اچھی بات کہہ دینا، وَمَغْفِرَةً اور یا پھر ان کو درگزر کر دینا۔ اگر وہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بار بار آپ کو فون کریں، بار بار آپ کو کہتے ہیں تو آپ تنگ آ جاتے ہیں نا، تو اگر آپ اس تنگ نہ آئیں آپ، اور آپ صرف ان کو درگزر کر دیں، آپ ان کو معاف کر دیں کہ جو آپ کو جو اعضاء وہ آپ کو تکلیف اگر دے رہے ہیں، تو مغفرتن و مغفرت خیرن بہتر ہے، من صدقتن اس صدقے سے، یتبعوہا جس کے پیچھے آئے ایزن تکلیف، واللہ اللہ غنی بڑا بے نیاز ہے، حلیم اور بڑا بردبار ہے۔ دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے دے کے احسان جتانا ہے، اس سے بہتر ہے کہ تم اچھی بات کہہ دو۔ اللہ کیونکہ جو تم صدقہ کسی کو دے رہے ہو وہ تم اس انسان کو نہیں دے رہے ہو، اس کا اجر تو تم نے اللہ کے پاس پانا ہے، اور اللہ تو بڑا غنی ہے، اس کے پاس کوئی کمی ہے کسی چیز کی۔ تم تو احسان مانو اس انسان کا جو تم سے سوال کر رہا ہے، تاکہ تمہارے درجے بلند ہو، تاکہ تمہیں صدقات دے کے اس کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کر سکے۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ چاہتا تو وہ اس بندے کو خود ہی سے عطا کر دیتا، لیکن تم احسان مانو اس بندے کا جو تمہارے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سعودیہ کا یہ واقعہ ہے، کسی نے روایت کیا تھا یہ کہ ایک آدمی ہے، وہ اپنے ماں کی خدمت کر رہا تھا، اور اسی طرح سے ایک دن اس کے دوائیاں لینے کے لیے اس کو باہر جانا تھا، تو وہ باہر نکلا دوائی لینے کے لیے، تو جو سٹور ہوتے ہیں جیسے جہاں پہ میڈیسن ملتا ہے، اس نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک بلی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، اور وہ بھوک کے ساتھ جیسے وہ میاؤں میاؤں بلیاں کرتی ہیں اس طرح سے کر رہی ہے۔ تو اس آدمی نے کیا کہا، وہ وہاں سے نکلا اپنی گاڑی میں سے، ساتھ ہی وہ سٹور تھا ایک اور جیسے گروسری سٹور ہوتا ہے، اس نے وہاں سے دودھ لیا، ایک چھوٹے سے پیالے میں اس نے دودھ رکھا بلی کے آگے، اور وہ بلی دودھ پینا شروع ہو گئی، اور وہ واپس اپنی دوائیاں لی اس نے اپنی ماں کے لیے، گاڑی میں بیٹھا اور پھر ہاسپٹل آیا۔ کہتے ہیں جب وہ ہاسپٹل آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی ماں آئی سی یو میں تھی، تو وہ ادھر نہیں تھی، تو اس نے ڈاکٹر سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ ان کو کمرے میں شفٹ کر دیا۔ تو کہتے ہیں میں ایک دم سے ڈر گیا کہ شاید ان کا وہ آخری وقت آ گیا ہے، یا وہ اس دنیا میں نہیں رہی ہیں۔ کہتے ہیں وہ بھاگا اس کمرے کی طرف، وہاں جا کے وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی ماں آنکھیں کھولے ہوئے بستر پہ لیٹی ہوئی ہیں، اور وہ حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ ماں کیا ہوا؟ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا، میں خواب میں دیکھا کہ کوئی ایک بلی ہے جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، اور وہ میرے لیے دعا کر رہی ہے، اور میری آنکھ کھل گئی بس، اور میں نے مجھے ہوش آ گیا۔
اب دیکھیے کہ وہ صدقہ جو ہے کس طرح سے بندے کے پیچھے آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اپنی بیماری کا علاج صدقے سے کرو. کبھی بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے کوئی، سب سے پہلے جا کے صدقہ نکال کے سائڈ پہ کر لیں. اور میں نے آپ کو لاسٹ پروگرام میں بھی یہ بتایا تھا کہ سب سے خوبصورت صدقہ یہ ہے کہ آپ ایوری ڈے آپ چینج منگوا لیں. آپ جیسے $100 کا چینج منگوا لیں اپنے گھر میں، اور آپ روز ایک $1 بے شک نکال کے سب کا نام، آپ بے شک اس کے اوپر 100 نام لے لیں، اپنے سارے بچوں کا، بہوؤں کا، ان کے بچوں کا، اپنے بہن بھائیوں کا، جس کا آپ نے نام لینا ہے آپ وہ نام لے کے یا رب العالمین ان سب کو اپنی حفاظت میں رکھنا. آپ $1 اپنا سائڈ پہ کر دیتے ہیں. جب وہ $20 بھی جمع ہو جاتے ہیں اس کے اندر آپ 20 ڈال لیں، وہ واپس آپ ڈالر واپس آپ رکھ لیں تاکہ آپ کے پاس چینج بھی کبھی ختم نہ ہو. یہی عادت آپ اپنے بچوں کو بھی ڈال دیں. آپ بلیو کریں کہ ایسا نہیں ہے کہ چیزیں نہیں ہوتی زندگی میں، تھوڑی بہت ہوتی رہتی ہے، لیکن ایک دم سے اتنی تسلی دل کو ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی امان میں مجھے رکھ لیا. اور اب اگر میرے اوپر کوئی بھی مشکل آ رہی ہے نا تو الحمدللہ یہ کوئی بڑی مشکل کے بعد ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھوٹی میں میری خلاصی کر دی ہے، اور بڑا اطمینان ہو جاتا ہے. دا مومنٹ آپ اپنا صدقہ نکال آتے ہیں نا تو اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اب میں اللہ کی حفاظت میں، اب میرے پاس کچھ نہیں ہونے والا. اب